الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی رسولہ المصطفیٰ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم امن یبدأ الخلق ثم یعیدہ ومن یرزقکم من السماء والارض الہ مع اللہ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین قل لا یعلم من فی السماوات والارض غیب الا اللہ وما یشعرون ایان یبعثون صدق اللہ العظیم۔ یہ نہیں سامعین محترم، میں نے سورہ نمل کی 2 آیات تلاوت کی ہیں۔ ان 2 آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنی 3 صفات کا ذکر کیا ہے، اپنی خلاقی کی صفت کا اور ذاتی کی صفت کا۔ وہی اس کائنات کا خالق ہے اور وہی رازق ہے۔ تیسری صفت بیان کی گئی ہے کہ اس کائنات کے سارے اسرار غیب اللہ کے سوا کو نہیں جانتا، وہی سب کچھ جانتا ہے اس کائنات میں کیا کیا ہے، کہاں ہے۔ سامعین کرام، پہلی آیت میں سوال کیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے سوال کا انداز اختیار کیا ہے۔ امن یبدأ الخلق، کون ہستی ہے جو زندگی کا آغاز کرتی ہے، ثم یعیدہ، پھر مسلسل چیزیں پیدا ہوتی رہتی ہیں، ومن یرزقکم من السماء والارض، اور کون ہے جو تمہیں رزق دیتا ہے آسمانوں میں بھی اور زمینوں میں بھی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی 2 صفات بیان کی ہیں، خالق ہونے کی اور رازق ہونے کی، اور سوال کے انداز میں۔ قبل اس کے کہ میں اس کی تشریح کروں، پہلے یہ سمجھ لیں کہ زندگی کیا ہے۔ سائنسدانوں نے بڑی تحقیق کی ہے کہ زندگی کا آغاز کیسے ہوا۔ اس کرۂ ارض پر رہنے والے حیوانات، نباتات اور جمادات، حیوانات میں اور نباتات میں زندگی کا آغاز کیسے ہوا۔ انہوں نے لیبارٹریوں میں کوشش کی اس بات کی کہ 2 عناصر، 2 ایلیمنٹ کو ملا کے یا 3 کو ملا کے زندگی کا آغاز کیا جائے، لیکن اس میں فیل ہو گئے، ناکام ہو گئے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ زندگی کا آغاز کیسا ہوا، کیسے ہوا۔ اس کائنات میں انسان کے آنے سے پہلے، حضرت آدم علیہ السلام ہمارے باپ اور ماں کے آنے سے پہلے زندگی تو موجود تھی، حیوانات بھی تھے، نباتات بھی تھی۔ اب جب انہوں نے سوچ شروع کی کہ زندگی کا آغاز کیسے ہوا، تو انہیں کوئی سمجھ نہ آئی۔
آخر پہلی زندہ چیز وہ حیوان ہو یا کچھ اور ہو، وہ کیسے وجود میں آئی؟ تو اس کا جواب اس کے سوا اور کوئی نہیں ہے کہ زندگی کا آغاز امر ربی ہے۔ یہ رب کے حکم سے زندگی کا آغاز ہوتا ہے۔ امی یبدأ الخلق، کون ہے جو زندگی کا آغاز کرتا ہے؟ اس کائنات میں، اس کرۂ ارض میں تقریباً 10 لاکھ حیوانات موجود ہیں، سمندر کے اندر بھی اور سمندر کے باہر بھی۔ زیادہ حیوانات سمندر کے اندر ہیں، صرف 5% حیوانات وہ ہیں جو سمندر کے باہر ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان لاکھوں حیوانات کو، ان کی زندگی کا آغاز کس نے کیا؟ سوال کرتا ہے اللہ تعالیٰ۔ اس لیے سوال کرتا ہے کہ اس کا جواب اس کے علاوہ اور ہی کو نہیں ہے کہ آغاز اللہ نے کیا۔ یہ سوال ہے ہی اس طرح کا کہ اس بندہ بے بس ہے کہ وہ اس کا جواب تلاش کرے، سوائے اس کے کہ زندگی کا آغاز اللہ نے کیا۔ پھر مختلف جو حیوانات ہیں ان میں انسان بھی شامل ہے۔ اس کی زندگی کا آغاز کیسے ہوا؟ وہ آج سائنسدانوں کو معلوم ہے کہ ماں کے پیٹ میں بچے کی زندگی کا آغاز کس طرح ہوا۔ وہاں کوئی سفارش، کوئی کسی کا عمل دخل بالکل نہیں ہے۔ یہ صرف اس رب کائنات کا، اس خالق کا، وہ مدبر الامر ہے، وہ خالق ہے، اس کے سوا کسی کو کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ زندگی کا آغاز کس طرح ہونا ہے۔ سامعین کرام، انہوں نے بڑی کوشش کی سائنسدانوں نے اس کو معلوم کرنے کی، زیادہ سے زیادہ وہ ڈی این اے معلوم کر سکے۔ ڈی این اے کیا ہے؟ ڈی این اے ایک جوہر حیات ہے، لیکن وہ خود زندہ نہیں ہے۔ ڈی این اے کا لفظ آپ نے سنا ہے، یہ باتیں میں اس لیے کر رہا ہوں، آپ پڑھے لکھے آدمی ہیں، تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ اللہ تعالیٰ کو قرآن کس طرح دلائل عقل کے ساتھ، منطق کے ساتھ پیش کرتا ہے، اور انسان کی عقل کو دعوت دیتا ہے کہ وہ سوچے، عقل و دانش سے کام لے اور سوچے کہ ڈی این اے تو معلوم ہو گیا ہے، یہ جوہر حیات ہے، لیکن خود زندگی نہیں ہے۔ ڈی این اے جو نیوکلیئر ایسڈ ہوتا ہے ہر انسان کے اندر، اس کے مرنے کے بعد بھی موجود ہوتا ہے، وہ خود جوہر حیات تو ہے، لیکن زندگی نہیں ہے۔ زندگی کا آغاز پھر بھی ہم جب سوال کرتے ہیں تو سوائے اس کے اور کوئی بات نہیں ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، امر ربی ہے۔ مثلاً پودا دیکھیں، چھوٹا دیکھیں، بڑا دیکھیں، آپ حیران ہو جائیں گے کہ ایک پودا ہے، اس کی شکل ایک جیسی ہے، لیکن اس میں پھول مختلف نکلتے ہیں، ان کے رنگ مختلف ہیں۔ آدمی حیران رہ جاتا ہے۔ ذرا کوئی آدمی ایک انہی چیزوں کو دیکھنا چاہے، غور کرنا چاہے، غور و فکر کرنا چاہے، تو کسی باغ میں چلا جائے، کسی پودے کے پاس بیٹھ جائے، اس پھول کو تو دیکھے،
اس کی پتی کو دیکھے، اس کے رنگ کو دیکھے، تو آدمی پکار اٹھتا ہے سبحان اللہ۔ اس کاریگری سے، اس نظر سے اور اس باریکی سے اللہ تعالیٰ نے جس زندگی کا آغاز کیا ہے حیوانات کا اور نباتات کا، آدمی حیران رہ جاتا ہے۔ تو کہتا ہے کون ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، سوال کرتا ہے ہم پر، بس زندگی کا آغاز کرنے والا کون ہے؟ دوسرا سوال یہ کرتا ہے ثم یعیدہ، ایک دفعہ پیدا کر کے کوئی چیز پھر اس کا اعادہ کرتا چلا جاتا ہے، اور اعادہ اس طرح کرتا ہے کہ کبھی آج تک ایسے نہیں ہوا، کبھی بھی، کہ ایک پودے کے بیج میں کوئی دوسرا پودا پیدا ہو جائے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ حیران کن بات ہے ابھی اللہ تعالیٰ نے اس پودے کو کس طرح اس کی پرورش کا انتظام کیا ہے کہ ایک جب گندم کا ہم دانہ بوتے ہیں تو جو پیدا نہیں ہو سکتا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ گندم کا دانہ بوتے ہیں تو گندم ہی پیدا ہوتی ہے۔ آگے یہ لمبی بحث ہے کہ وہ کس طرح پیدا ہوتا ہے یا کس طرح اس کا ماحول ہوتا ہے۔ میں سوال اس طرح کر رہا ہوں کہ جس قسم کا پودا ہوگا، جس قسم کا درخت ہوگا، اس میں سے اسی کی طرح کے پودے اور درخت پیدا ہوں گے۔ امن یبدأ الخلق، کون ہے جو زندگی کا آغاز کرتا ہے ثم یعیدہ، پھر اس کے اعادہ کرتا چلا جاتا ہے۔ کوئی بے حد و حساب پودے پیدا ہوتے ہیں، درخت پیدا ہوتے ہیں، انسان پیدا ہوتے ہیں۔ میں نے کہا نا کہ اس کائنات، اس کرۂ ارض پر 10 لاکھ تقریباً حیوانات ہیں۔ پھر سوال کرتا ہے اللہ تعالیٰ وَمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، دیکھو تمہیں آسمانوں سے اور زمین سے کون رزق دیتا ہے؟ آپ سوال کریں گے کہ یہ سمجھ تو آگے کہ زمین میں چیزیں پیدا ہوتی ہیں جو ہم استعمال کرتے ہیں، آسمان کا اللہ تعالیٰ نے کس طرح نام لیا؟ آسمان میں کون سی چیز پیدا ہوتی ہے؟ ہاں بھائی پیدا ہوتی ہے۔ ذرا غور فرمائیں، سورج کہاں ہے؟ آسمان میں ہے۔ سورج کی روشنی پودے کے لیے، انسان کے لیے، حیوانات کے لیے ضروری ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کا یہ انتظام کہ وہ سورج جو ہے وہ روشنی مہیا کرتا ہے اس پودے کے لیے، انسان کے لیے بھی روشنی مہیا کرتا ہے، تو آسمان بھی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے اس پوری کائنات میں، آسمان اور زمین میں اس طرح بندوبست کیا ہے تمہارے رزق کا۔ مثلا روشنی آتی ہے ادھر سے، ہوا آتی ہے، جب ہوا نہ ہو تو تخم ریزی نہیں ہو سکتی، پھر بارش آتی ہے، اگر بارش نہ ہو تو پھر زمین میں کوئی چیز پیدا نہیں ہو سکتی۔ اس لیے فرمایا کہ زمین و آسمان میں، یہ ذرا غور سے دیکھو صحیح، یہ روشنی کون دیتا ہے، بارش کون دیتا ہے، ہوا کون دیتا ہے، ان پودوں کا، ان جانوروں کا، حیوانات کا بندوبست کون کرتا ہے؟ تو اللہ فرماتا ہے جب زندگی کا آغاز میں نے کیا، جب اس کا اعادہ بھی میں نے کیا، جب تمہیں رزق وافر مقدار میں، سورج کی روشنی موجود ہے، ہوا موجود ہے، بارشیں موجود ہیں، زمین کے اندر جو مختلف قسم کے نمکیات ہیں، پودے کے پیدا کرنے کے لیے نمکیات ہیں زمین کے اندر، وہ موجود ہیں۔ یہ کس نے پیدا کیے؟
تو پھر خود ہی جواب دیتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الہ مع اللہ، کیا اللہ کے سوا اور بھی کوئی یہ کر سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جب خالق اور رازق وہ اللہ تعالیٰ ہے تو پھر کتنی بے وقوفی کی بات ہے کہ اس کے ساتھ کسی کی اور کو شریک کیا جائے۔ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین۔ پھر یہ چیلنج کرتا ہے اللہ تعالیٰ، اس کا قرآن چیلنج کرتا ہے کہ اس بارے میں تمہارے پاس کوئی دلیل ہے کہ اور بھی کوئی ہے رازق اور خالق، تو پیش کرو۔ تم نہیں پیش کر سکو گے، وہی رازق ہے، وہی خالق ہے، اور انصاف کا تقاضا بھی یہ ہے کہ ہمارا سر تسلیم اس کے سامنے خم ہو، ہمارا ماتھا اس کے سامنے جھکے، ہم جب مانگے تو اس سے مانگے، ہماری قسمت بنانے والا بگاڑنے والا وہی ہے۔ یہ اتنا وسیع اللہ تعالیٰ کا نظام ہے اس کائنات میں کہ وہ مدبر الامر ہے۔ اسے پتہ ہے کہ فلاں سمندر کی تہہ میں فلاں جانور نے اتنے بچے دیے ہیں، یا فلاں مچھلی نے اتنے انڈے دیے ہیں، اسے پتہ ہے۔ اسے پتہ ہے کہ فلاں جنگل میں فلاں درخت سے ایک پتا گر گیا ہے، وہ اس پتے کی آواز بھی سنتا ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا تعارف اللہ کا قرآن خود کرا رہا ہے کہ وہی رازق ہے، وہی خالق ہے، وہی تمہیں زندگی دیتا ہے، اس لیے اس کے سوا اور کسی کی پوجا کرو گے یا اور کسی میں یہ صفات شامل کرو گے تو غلطی کرو گے۔ اگر کرنا ہے تو دلیل لاؤ۔ یہ منطقی طور پر اللہ تعالیٰ سوال کرتا ہے اور انسان کی عقل کو دعوت دیتا ہے، عقل و دانش کو دعوت دیتا ہے، ذرا غور سے کرو۔ بے شمار لاکھوں حیوانات ہیں، 2 لاکھ کے قریب درخت اور پودے ہیں، ان کو دیکھو کس طرح پرورش ان کی ہوتی ہے، ان کی پرورش کا انتظام کس طرح اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ یہ سامعین کرام اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں سوال کے انداز میں سوال کیا ہے، اپنے ماننے والے پر، قرآن کو پڑھنے والے پر سوال کیا ہے کہ کون ہے جو زندگی کا آغاز کرتا ہے پھر اس کا ادا کرتا ہے، کون ہے جو تمہیں رزق دیتا ہے۔ اب ظاہر ہے اس کا جواب تو کسی کے پاس نہیں ہے سوائے اس کے یہ اللہ ہی کرتا ہے۔ یہاں یہ بات بھی نوٹ کی ہے کہ جو چیزیں ظاہر نظر آتی ہیں، آثار نظر آتے ہیں، ان کا جواب کفار مکہ بھی یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ اللہ کے سوا اور بھی کرتا ہے۔ جب کفار مکہ سے پوچھا جاتا تھا کہ بھئی کون رازق ہے، کفار مکہ جو آپ کے دشمن بنے ہوئے تھے، وہ کہتے تھے کہ اللہ جو ہے زندگی دیتا ہے۔ وہ کون ہے جو بارش برساتا ہے؟ وہ خود کفار مکہ مانتے تھے کہ یہ اللہ کی ذات ہے، اس لیے مانتے تھے کہ یہ اس کے آثار سامنے ہیں۔ کبھی آج تک ایسا نہیں ہوا کہ کسی بندے نے، چاہے وہ کتنا بھی نیک نہ ہو، چاہے وہ نبی کیوں نہ ہو، اس نے کوئی چیز پیدا کی ہو، کوئی پودا پیدا کیا ہو، کوئی جانور پیدا کیا ہو، کوئی بارش برسائی ہو، کبھی ایسا نہیں ہوا۔ اس لیے اس کا جواب اس کے سوا اور کوئی نہیں ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو رازق بھی ہے اور خالق بھی ہے۔ اب اگلی آیت جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے سوال نہیں کیا، اس لیے اس کے آثار سامنے نظر نہیں آتے۔ اللہ تعالیٰ نے دعوے کی بنیاد پر
کے انداز میں یہ فرمایا ہے قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ۔ اے نبی اعلان کر دیجیے، لوگوں کو بتا دیجیے اس پوری کائنات کا جو غیب ہے وہ اللہ جانتا ہے۔ یہاں سوال نہیں کیا، اس لیے کہ علم غیب کے آثار نہیں ہیں۔ میں اگر یہاں یہ کہوں انسان شرک کی غلطی وہی کرتا ہے، وہی دھوکہ کھاتا ہے، وہی چلاک آدمی جو لوگوں کو شرک کی طرف لاتے ہیں، شیطان لاتا ہے، ابلیس لاتا ہے، وہ ان صفات کی طرف لاتا ہے جن کے آثار نہیں ہیں۔ اب علم غیب تو ایک مخفی چیز ہے، نظر تو نہیں آتی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ سوال اس طرح کیا ہے، دعویٰ کیا ہے اس پوری کائنات کا غیب اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ میں یہاں ایک بات کی تشریح کر دوں، انسان نے جب بھی گمراہی کی ہے، اختیار کی ہے، شرک کیا ہے غیب کے معاملے میں، وہ اس لیے کیا ہے کہ اس کے آثار نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب انسان کسی ولی میں، کسی پیغمبر میں یہ مان لیتا ہے کہ یہ سب کچھ جانتا ہے، یہ غیب جانتا ہے، اس کو پھر یہ بھی ماننا پڑتا ہے کہ یہ اس میں اولویت بھی ہے۔ یہاں لوگ غلطی کر جاتے ہیں، یہ بڑا نازک مسئلہ ہے، ہمارے دین کا معاملہ ہے، ہمارے عقیدے کا معاملہ ہے۔ یہ قرآن میں بیان کر رہا ہوں، اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا، اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا۔ شرک جو ہے یہ اتنی بڑی بیماری ہے، اس کو سمجھنا کہ یہ کہاں شروع ہوتا ہے، کس طرح شروع ہوتا ہے، یہ ضروری ہے۔ دنیا میں جس آدمی نے کسی آدمی کو مشکل کشا سمجھا، اس میں اللہ کی صفات سمجھی، وہ یہ سمجھا تھا کہ یہ بندہ جو ہے نا یہ اللہ کا ولی ہے، یہ سب کچھ جانتا ہے، یہ سب کچھ جانتا ہے، پھر ہی اس سے وہ بات کرتا ہے نا کہ بھائی ہماری دعا قبول کرو، ہمارا یہ کام کرو، ہمارا وہ کام کرو۔ اگر اس کے دماغ میں یہ خیال ہو کہ یہ اللہ کا بندہ بڑا نیک ہے، بہت نیک ہے، لیکن وہ سب کچھ نہیں جانتا، وہ غیب نہیں جانتا، تو پھر اس کے ساتھ وہ کیا معاملہ کرے گا؟ معاملہ وہیں گڑبڑ ہوتا ہے جب آدمی کسی بڑے سے بڑے آدمی میں کیا کہوں، کس طرح سمجھاؤں آپ کو، سب سے بڑی ذات مقدس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، آپ رحمت للعالمین ہیں، خاتم النبیین ہیں، شفیع المذنبین ہیں، قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت کا تو سارا ہے۔ اللہ کے بعد انہی کا مقام ہے، بعد از خدا توئی قصہ مختصر، بہت بلند مقام۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب پیغمبر کو بڑے پیار سے پکارتا ہے، اس کی شان بیان کرتا ہے، یہ قرآن نبی غار صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرتا ہے۔ لیکن بالکل ایسی بات نہیں ہے کہ وہ یہ بھی بات کرے کہ میرا سب سے محبوب پیغمبر بھی غیب جانتا ہے۔ کہیں قرآن میں ایسی کوئی آیت نہیں ہے۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں، جنگ احد کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، مسلمان نہیں تھا، اس نے کہا یا رسول اللہ ہمارے پاس کوئی مبلغ بھیج دیجیے جو ہمیں تبلیغ کرے، ہمارے سارے قبائل ہیں، ارد گرد سارے مشرک ہیں، کافر ہیں، تو بھیج دیں، وہ سارے اسلام لے آئے، مسلمان ہو جائیں گے، ایمان لے آئیں گے۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب صفہ میں سے 70 صحابہ کرام جو حافظ بھی تھے، قاری بھی تھے اور معلم قرآن بھی تھے، 70۔ یہ تاریخی واقعہ ہے، آپ نے بھیج دیے اور اس نے کہا جی میں آپ کو ضمانت دیتا ہوں کہ میں ان کی حفاظت بھی کروں گا۔ وہ جھوٹ بول رہا تھا۔ وہ 70 صحابہ کرام جو تبلیغ کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجے تھے جنگ احد کے بعد، وہ سارے شہید کر دیے گئے دھوکے سے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا رنج ہوا کہ آپ ایک پورا مہینہ ان کو کفار کے لیے دعا مانگتے رہے۔ جب وہ کفار صحابہ کرام نرگے میں آ گئے اور دھوکے سے ان کو شہید کیا گیا تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہمارے شہادت کا علم ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے۔ عقیدہ ٹھیک تھا نا۔ انہوں نے یہ کہا کہ یا اللہ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دے، وحی کے ذریعے بتا دے کہ ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، کیا ہو رہا ہے۔ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوتا کہ میرے انتہائی قیمتی 70 صحابہ جو عالم بھی ہیں، فاضل بھی ہیں، حافظ بھی ہیں، شہید کر دیے جائیں گے تو وہ انہیں بھیجتے۔ میں یہ ایک باریک سا نکتہ اس کی وضاحت کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ہاں یہ بات ٹھیک ہے کہ اللہ تعالیٰ جتنا چاہتا ہے اتنا اپنے انبیاء کو غیب دیتا ہے، جتنا چاہتا ہے۔ وَلَا يَحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ۔ اس کے علم کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا غیب کا مگر اتنا جتنا وہ چاہتا ہے، الا ما شاء۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی غیب کی باتیں بتائی گئیں جن کا تعلق منصب رسالت سے تھا، منصب رسالت سے۔ اب کسی سمندر میں کوئی مچھلی کتنے انڈے دیتی ہے، اس کا کیا تعلق ہے منصب رسالت سے؟ وہ باتیں جن کا تعلق دین کی تبلیغ سے تھا، وہ باتیں جن کا تعلق انسانوں کی ان کو نیکی کی طرف بلانے کا تھا، صرف وہ باتیں بتائیں گی۔ اور یہ بات ٹھیک ہے بالکل کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیب کی باتیں بتائی ہیں، وہ جتنی اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی۔ یہ مسئلہ ذرا مشکل سا ہے، میں کوشش کر رہا ہوں کہ اپنی بات کو واضح کر سکوں۔ موٹی سی بات ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہادی، ہمارے آقا بہت کچھ جانتے ہیں لیکن سب کچھ نہیں جانتے۔ سب کچھ وہ اللہ ہی جانتا ہے، اتنی سی بات ہے، اتنی سی بات ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین، ان کی حدیث انہوں نے بیان کی ہے، انہوں نے فرمایا کہ جو بندہ، وہ بیوی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ، ہماری ماں ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتی ہیں کہ جو کوئی یہ عقیدہ رکھتا ہے نا کہ ہمارے نبی بہت سب کچھ جانتے ہیں، وہ غلط کرتا ہے، وہ اللہ کے قرآن کے خلاف بات کرتا ہے۔ اتنی سی بات ہے، سمجھ لیجئے کہ جو اللہ کی صفات ہیں، جو اس کے فرمودات ہیں، جو اس کے صفات ہیں،
ان میں کوئی بھی شامل نہیں ہے، وہ مدبر الامر ہے، وہ اس کائنات کو پیدا کر کے کہیں بیٹھ نہیں گیا، ہر لمحہ ہر شان ہر وقت اس کی نگاہ میں ہے کہ اس کائنات کا انتظام کس طرح کر رہا ہے۔ ایک دفعہ حضرت جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے۔ وہ اکثر ایسا ہوتا تھا کہ وہ ایسے سوالات کرتے تھے حضرت جبریل علیہ السلام، تاکہ صحابہ کرام کو سوال جواب میں دین کی سمجھ آ جائے، صحابہ کرام کو سمجھانے کے لیے۔ انسانی شکل میں صحابہ کرام نے حضرت جبریل کو دیکھا ہوا ہے، لیکن اصل شکل میں صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہے 2 دفعہ۔ اچھا، تو وہ آپ کے پاس حاضر ہوئے اور بھی سوالات کیے۔ کہ سوال یہ بھی تھا، حضرت جبریل کا یہ بھی سوال تھا کہ یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ یہ سوال کیا کس نے؟ جبریل نے۔ کس پر؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آپ نے فرمایا کہ پوچھنے والے سے جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ زیادہ نہیں جانتا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ نہ تمہیں معلوم ہے نہ مجھے معلوم ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ قیامت کب آئے گی مجھے نہیں معلوم۔ اس کی نشانیاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دی ہیں مختلف حدیث میں، نشانیاں اللہ کے حکم سے، لیکن وہ یہ کبھی نہیں کہا کہ قیامت کب آئے گی۔ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ، تم نہیں جانتے کہ تم کب اٹھائے جاؤ گے۔ ایک آدمی آیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اس نے عرض کی ہے یا رسول اللہ جو کچھ آج میں نے کام کیا ہے وہ تو میں جانتا ہوں، جو کچھ آج میں نے کام کیے ہیں وہ تو میں نے کیے ہیں نا، تو میں جانتا ہوں، کل میں جو کام کروں گا وہ آپ بتا دیں۔ آپ نے فرمایا کہ اس کو اللہ کے سوا کو نہیں جانتا، کل تم کیا کرو گے، کیا حالات ہوں گے